بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القول فی الخصوص، خصوص اور تخصیص کا بیان۔ حضرت امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لفظ عام کو بیان کرنے کے بعد خصوص کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ التخصیص تمییز بعض الجملۃ بالحکم من الجملہ، مجموعی میں سے بعض افراد کو حکم میں الگ کرنے کا نام تخصیص ہے۔ مجموعی میں سے بعض افراد کو حکم میں جدا کرنے کا نام کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ جیسے عربی چہارم کی پوری کلاس پر حکم لگا کہ وہ آ گئے، سوائے فلانا اور فلانا کے دو لوگ نہیں آئے، تو ان کی تخصیص ہو گئی۔ یعنی مجیت اور آنے کا جو حکم پوری جماعت پر لگا ہے کہ جاء الطلبۃ من الصف الرابع العربی الا زیدا وخالدا، تو مجیت کا حکم، آنے کا حکم جو پوری جماعت پر لگا ہے، اس سے دو افراد الگ کیے گئے، اسی کو کہتے ہیں تخصیص، اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ دو افراد آئے ہی نہیں، وہ دو افراد آئے نہیں۔ التخصیص تمییز بعض الجملۃ بالحکم من الجملۃ، مجموعے میں سے بعض افراد کو حکم میں الگ کرنے کا نام ہے تخصیص۔ اسی لیے کبھی کبھی حدیث میں راوی کہتے ہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں فلاں حکم کی تخصیص کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں حکم کی تخصیص کی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم پوری امت کے لیے عام کیا، پوری امت کے لیے عام کیا کہ عید الاضحیٰ کے دن ذبح عید کی نماز کے بعد ہی ہوگا۔ صرف ایک صحابی ہے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تخصیص کی کہ اگر پہلے بھی ذبح کر دیتے ہیں تو ان کے لیے صحیح ہے، ان کے لیے صحیح ہے۔ تو ایک حکم پوری امت کے لیے عام ہوا، لیکن اس میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوص عطا فرمایا، خاص ان سے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی، اسے کہا جاتا ہے تخصیص، اسے کہا جاتا ہے تخصیص۔ وَلِهَذَا الْقَوْلِ خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بِكَذَا وَكَذَا وَخَصَّ الْغَيْرُ بِكَذَا وَكَذَا، دوسرے نے فلاں فلاں چیز کی تخصیص کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی لوگ کسی بات کو بیان کرتے ہیں، پھر اس میں چند لوگوں کی تخصیص کر دیتے ہیں، تو یہ ہے تخصیص کا مطلب۔ وَأَمَّا تخصیص العموم، لفظ عام کی تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ لفظ عام میں جو حکم بیان ہوا ہے اس میں جو مراد نہیں ہے ان کو واضح کرنے کا نام ہے تخصیص۔ لفظ عام سے متعلق جو حکم بیان ہوا ہے، لفظ عام میں جو افراد مراد نہیں ہیں، بیان ما لم یرد باللفظ العام، جو افراد مراد نہیں ہیں ان کو واضح کرنے کا نام، ان کو بیان کرنے کا نام تخصیص ہے، ان کو بیان کرنے کا نام کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ جاء الطلبۃ من الصف الرابع العربی الا زیدا وخالدا، عربی چہارم کے طلبہ آئے مگر زید اور خالد، یعنی زید اور خالد نہیں آئے۔
تو آنے کا حکم الطلبہ اس میں جمع معرب باللام پر لگا ہے، لفظ عام پر لگا ہے۔ اس لفظ عام سے 2 افراد الگ کیے گئے، 3 افراد الگ کیے گئے، تو لفظ عام میں جو افراد مراد نہیں ہیں ان کو بیان کرنے کا نام ہے تخصیص۔ فصل ويجوز دخول التخصیص فی جمیع الفاظ العموم من الامر والنہی والخبر۔ کہتے ہیں کہ تخصیص تمام الفاظ عموم میں داخل ہو، چاہے وہ جملہ انشائیہ ہو، چاہے وہ جملہ خبریہ ہو۔ جملہ خبریہ کی تو آپ کو بتایا کہ جاء الطلبة من الصف الرابع العربی۔ کبھی کبھی تخصیص جو ہے جملہ انشائیہ میں بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی تخصیص جملہ انشائیہ میں بھی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی حکم دیا گیا کسی جماعت کو، اس میں سے 2 لوگوں کی تخصیص ہو گئی، قوموا ایھا الطلبہ، اے طلبہ کھڑے ہو جاؤ، الا زیدا و خالدا، سوائے اور زید اور خالد کے کہ انہوں نے سبق یاد کیا ہے وہ کھڑے نہیں ہوں گے، باقی تمام کھڑے ہو جاؤ۔ تو جملہ انشائیہ میں بھی ہوتی ہے تخصیص اور جملہ خبریہ میں بھی ہوتی ہے، امر نہیں انشاء سے متعلق ہے۔ ومن الناس من قال، بعض حضرات کہتے ہیں لا يجوز التخصیص فی الخبر کما لا يجوز النسخ، خبر میں تخصیص نہیں ہوگی جیسے خبر میں نسخ نہیں ہوتا۔ بھئی خبر کو منسوخ نہیں کر سکتے نا، خبر دی کسی نے کہ زید صاحب آ گئے ہیں اور پھر کہا کہ نہیں وہ خبر منسوخ، تو خبر منسوخ نہیں ہوگی، ہو گیا کہ آپ نے جھوٹ کہا یا بغیر تحقیق کے آپ نے ایک بات کی خبر دی، اطلاع دی۔ خبر میں نسخ نہیں ہوتا، خبر میں نسخ ہوتا نہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں بعض لوگ کہ خبر میں تخصیص بھی نہیں ہوتی۔ امام شیرازی کہتے ہیں وعدہ ختم، یہ بات غلط ہے، یعنی خبر میں نسخ نہ ہونا یہ تو ہمیں تسلیم ہے، لیکن خبر میں تخصیص نہیں ہوتی یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ بھائی تخصیص کا مطلب کیا؟ لفظ عام میں حکم کے اعتبار سے جو افراد شریک نہیں ہیں ان کو واضح کرنے کا نام ہے تخصیص۔ لفظ عام پر جو حکم لگتا ہے وہ خبر کے اعتبار سے بھی لگتا ہے اور امر و نہی کے اعتبار سے بھی لگتا ہے۔ تو جب حکم لگتا ہے تو اس میں تخصیص بھی ہوگی، پھر چاہے امر و نہی ہو، انشاء ہو یا خبر ہو، خبر میں بھی تخصیص ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لأن قد بینا، اس لیے کہ ہم یہ چیز واضح کر چکے ہیں کہ تخصیص نام ہے لفظ عام میں حکم کے اعتبار سے جو افراد شریک نہیں ہیں ان کو واضح کرنے کا نام تخصیص ہے۔ وَهَذَا يَصِحُ فِي الْخَبَرِ كَمَا يَصِحُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، یہ خبر میں بھی صحیح ہے جیسے کہ امر و نہی میں صحیح ہوتا ہے، جیسے امر و نہی میں صحیح ہے یہ خبر میں بھی صحیح ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی لفظ عام میں اگر تخصیص کرنا ہے تو کتنے افراد تک کی تخصیص کر سکتے ہیں؟ کتنے افراد تک کی تخصیص کر سکتے ہیں؟ مثلا لفظ عام میں 100 افراد اگر مراد ہے لفظ عام میں، تو کتنے تک تخصیص کر سکتے ہیں؟ جمہور کہتے ہیں ایک فرد لفظ عام میں باقی رہے وہاں تک تخصیص کر سکتے ہیں، ایک فرد لفظ عام میں باقی رہے وہاں تک تخصیص کر سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ إِلَىٰ أَن يَبْقَىٰ مِنَ اللَّفْظِ الْعَامِّ وَاحِدٌ، لفظ عام میں ایک فرد باقی رہنے تک اس کی تخصیص کر سکتے ہیں۔ عربی چہارم میں مان لو 25 طلبہ ہے تو 24 تک کی تخصیص کر سکتے ہیں، ایک فرد باقی رہنا چاہیے، یہ جمہور کا مسلک ہے، جمہور اصولیین۔ قال ابو بکر القفال من اصحابنا، اصحاب شوافع میں سے امام ابو بکر قفال رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ لفظ عام کی تخصیص کر سکتے ہیں، لفظ عام میں کم از کم 3 افراد باقی رہنا چاہیے۔ لفظ عام اگر اس میں جمع معرب باللام ہے تو اس کی تخصیص وہاں تک کر سکتے ہیں جب تک کہ 3 افراد باقی رہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ 22 تک تخصیص کر سکتے ہیں، 24 کی 22۔
23, 24, 25 3 فرد کم از کم باقی رہنا چاہیے. ولا يجوز اکثر من، اس سے زائد کی تخصیص جائز نہیں ہے. لفظ عام اگر اس میں جمع ہے، اس میں جمع معرب باللام، تو اس میں 3 افراد تک کی تخصیص، یعنی 3 افراد باقی رہے، کیونکہ جمع کی اقل مقدار 3 ہے نا، اقل الجمع ثلاثۃ، اس اعتبار سے وہ بات ہے. امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان پہلے مسلک کی طرف ہے کہ تخصیص کر سکتے ہیں لفظ عام میں ایک فرد کے باقی رہنے تک. وہ دلیل یہ دے رہے تھے انہ لفظ من الفاظ العموم، اس میں جمع معرب باللام بھی الفاظ عموم میں سے ایک لفظ ہے. تو جب دیگر الفاظ عموم یعنی اسماء مبہمہ ہو، نکرہ تحت النفی وغیرہ ہو، تو اس میں جب ایک فرد باقی رہنے تک تخصیص کر سکتے ہیں، تو اس میں جمع میں بھی ایک فرد باقی رہنے تک تخصیص ہوگی. الفاظ عموم تخصیص کے افراد کے باب میں یکساں حکم رکھیں گے، یہ ان کا کہنا ہے. فجاز تخصیصہ لا یبقى واحد دلیلہ الاسماء والمبہمات کمن و ما، من اور ما کے ذریعے سے اگر کوئی حکم بیان ہوا تو اس میں ایک فرد باقی رہنے تک تخصیص کر سکتے ہیں، اس کے قائل ابو بکر قفال بھی. تو جب من اور ما یعنی اسماء مبہمہ میں وہ ایک فرد باقی رہنے تک تخصیص کے قائل ہے، تو اس میں جمع میں بھی ان کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا. اس میں جمع میں بھی ان کو اس بات کا قائل ہونا. یہ کہ وَإِذَا خُصَّ مِنَ الْعُمُومِ شَيْءٌ لَمْ يَصِرِ اللَّفْظُ مَجَازًا فِيمَا بَقِيَ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ عام میں اگر چند افراد کی تخصیص ہو گئی، تو اب لفظ عام کا اطلاق اپنے معنی پر حقیقتاً ہوگا یا مجازاً؟ سوال سمجھ میں آیا نا؟ لفظ عام کا اطلاق اب اپنے معنی پر کیسے رہے گا، حقیقتاً یا مجازاً؟ کیسے ہوگا؟ ایک سوال ہے. جاء طلبۃ من الصف الرابع العربی، عربی چہارم کے طلباء آئے سوائے زید اور خالد کے. تو اب الطلباء کا اطلاق اپنے معنی پر حقیقتاً ہے یا مجازاً؟ کیونکہ 2 فرد تو اس سے نکل گئے. جمہور کا کہنا یہ ہے کہ مجازاً نہیں بلکہ حقیقتاً ہی ہو گئی. وَإِذَا خُصَّ مِنَ الْعُمُومِ شَيْءٌ، لفظ عام سے اگر کچھ افراد الگ ہوئے بھی، لم یصر اللفظ مجازاً فیما بقیہ، تو لفظ عام اپنے بچے ہوئے افراد میں مجاز نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، حقیقت. معتزلہ کہتے ہیں یصیر مجازاً، لفظ عام کا اطلاق اپنے بچے ہوئے افراد پر کیسے ہوگا، مجازاً. امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تخصیص الفاظ متصلہ کے ذریعے سے ہوئی، جیسے استثناء اور شرط کے ذریعے سے، جاء الطلبۃ الا فلان و فلانا، تو تخصیص استثناء کے ذریعے سے ہوئی نا. استثناء یہ تخصیص کے لیے لفظ متصل ہے، کیسا ہے؟ اسی طریقے سے شرط بھی تخصیص کے لیے کیا ہے، لفظ متصل ہے. تو ان کے ذریعے سے اگر تخصیص ہوتی ہے لم یصیر مجاز، تب لفظ عام اپنے معنی پر مجاز نہیں بنتا کر، بلکہ کیا رہتا ہے، حقیقت ہی باقی رہتا ہے. وَإِنْ خُصَّ بِلَفْظٍ مُنْفَصِلٍ صَارَ مَجَازًا، اور اگر تخصیص لفظ منفصل کے ذریعے سے ہوتی ہے تو لفظ عام کا اطلاق اپنے بچے ہوئے افراد پر کیا بن جاتا ہے، مجاز بن جاتا ہے. یہی قاضی ابوبکر اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے. معتزلہ کے خلاف خصوصاً دلیل یہ ہے ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت. معتزلہ جو کہتے ہیں نا کہ مجاز بن جائے گا، ان کے خلاف دلیل یہ ہے کہ اصل استعمال میں کیا ہے، حقیقت. بھائی لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا، یہ اصل ہے. مجاز پر محمول کرنے کے لیے کوئی قرینہ صارفہ چاہیے، قرینہ ہوگا جو اس کو حقیقی معنی سے پھیر رہا ہوگا، تب جا کر لفظ کو مجازی معنی پر محمول کیا جاتا ہے. وقد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من انواع الكلام فدل على ان ذلك حقیقتا. کہتے ہیں کہ استثناء ہے، شرط ہے، یہ کلام کی دیگر قسموں کی طرح ہے. یعنی
ان کی وجہ سے کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں جاتا نہیں، حقیقی معنی پر ہی رہتا ہے۔ فدل علی ان ذالک حقیقت، تو دلیل قائم ہوئی اس بات پر کہ اگر استثناء اور شرط کے ذریعے سے لفظ عام میں تخصیص ہوتی ہے تو لفظ عام حقیقی معنی سے ہٹتا نہیں بلکہ حقیقی معنی پر ہی باقی رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ معتزلہ کا کیا کہنا تھا کہ لفظ عام میں اگر تخصیص ہو گئی تو لفظ عام مجاز بن جاتا ہے۔ امام شیرازی کہتے ہیں مجاز نہیں بنے گا، بھائی تخصیص ہوتی ہے عمومی طور پر الفاظ متصلہ یعنی استثناء اور شرط کے ذریعے سے، اور استثناء اور شرط کلام کی دیگر قسموں کی طرح ہے، ان کے آنے کی وجہ سے کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی سے ہٹتا نہیں، مجازی معنی میں جاتا نہیں۔ اور تمام کے خلاف دلیل، یعنی امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں نا الفاظ متصلہ کے ذریعے سے تخصیص ہو تو لفظ حقیقتاً ہوگا مجازاً نہیں، اور منفصلہ کے ذریعے سے تخصیص ہو، منفصلہ یعنی کلام بالکل الگ۔ ابھی آپ نے کہا جاءت طلبۃ، اور پھر منفصل طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس میں نہیں آئے تھے، وہ لوگ اس میں نہیں آئے تھے۔ جیسے قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، تم پر مردار حرام ہے، تو مردار کو حرام کیا گیا۔ المیتۃ اس میں جنس معرب بالعام ہے، تمام مردار اس میں داخل ہے، لیکن حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی، احلت لنا المیتۃ السمک والجراد، دو مردار ہمارے لیے حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی، مرے ہوئے حالت میں بھی مل جائے تو ان کو کھانا کیا ہے؟ حلال ہے، دو مردار حلال۔ تو دیکھیے تخصیص لفظ منفصل سے ہوئی ہے، یعنی کلام عام ہے قرآن کا اور کلام خاص ہے کس کا؟ حدیث کا، ایک ساتھ نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ تو اگر لفظ منفصل کے ذریعے سے بھی تخصیص ہو تب بھی لفظ عام المیتۃ اپنے حقیقی معنی پر ہی باقی رہے گا، وہ حقیقی معنی سے ہٹے گا نہیں، یہ جمہور کا کہنا ہے۔ جبکہ امام کرخی مانتے ہیں کہ لفظ منفصل کے ذریعے سے تخصیص ہو تو لفظ حقیقی معنی سے ہٹ جاتا ہے، مجازی معنی میں چلا جاتا ہے۔ جمہور کو یہ بات تسلیم نہیں ہے۔ جمہور کہتے ہیں ان اللفظ تناول کل واحد من الجنس، کہ لفظ جو ہے نا وہ جنس میں سے ہر ایک فرد کو شامل ہے۔ المیتۃ کا لفظ ہر مردار کو شامل ہے، ہر مردار کو شامل، تمام مردار اس میں داخل۔ فَإِذَا خَرَجَ بَعْضُهُ بِالدَّلِيلِ، اگر بعض افراد دلیل کی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں، جیسے السمک والجراد حدیث پاک کی وجہ سے الگ ہو گئے اور حرمت کا حکم جو مردار پر لگا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہیں، بقی الباقی علی مقتضاہ اللفظ، تو بقیہ افراد تو اپنے لفظی مقتضا پر اپنے باقی رہے، لفظ ان کو شامل بھی رہا، فکان حقیقتاً فیہ، تو لفظ حقیقت بن گیا اس میں، لفظ کیا بن گیا اس میں؟ حقیقت بن گیا، یعنی لفظ کا اطلاق اب اس پر کیا ہو گیا؟ حقیقی معنی کے اعتبار سے ہوگا۔ تخصیص کی وجہ سے لفظ حقیقی معنی سے ہٹتا نہیں، مجازی معنی میں چلا نہیں جاتا۔ تو جمہور کا موقف سمجھ میں آ گیا کہ لفظ عام میں اگر تخصیص ہو، چاہے تخصیص لفظ متصل کے ذریعے سے یعنی استثناء اور شرط کے ذریعے سے، چاہے تخصیص لفظ منفصل کے ذریعے سے ہو، لفظ منفصل کے ذریعے سے تخصیص جیسے احلت لنا المیتتان والنساء، تو لفظ اپنے حقیقی معنی پر ہی باقی رہتا ہے، تخصیص کی وجہ سے مجازی معنی میں جاتا